اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گئے، رونے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا، مچلنے لگ گیا۔ میں نے کہا بیٹا بتا کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان ہو؟ اگر تمہیں کوئی چاہیے تو مجھے بتا، تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے، تمہاری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اس نے کہا ابو عامر ایک نصیحت کرنی ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ فرمایا جب میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد اس پرانی چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت ابو عامر رونے لگ گئے۔ فرمایا بیٹا نئی چادر خرید سکتا ہوں، اتنا پیسہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا مجھے پتہ تم خرید لو گے، لیکن مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے۔ وہ نئی چادر پہنے، نیا کپڑا پہنے، مردوں کو کیا پتہ، نیا کفن پہنایا، پرانا کفن پہنایا، یہ تو قبر کے اندر جا کر بوسیدہ ہو جائے گا، وہی اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو عامر نے فرمایا مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ میری انگوٹھی جو میں نے انگلی کے اندر پہنی ہوئی ہے، یہ قرآن شریف جو نسخہ مجھے باپ کی طرف سے ملا، اسے لے جا کر میرے ابا کو دے دینا، انگوٹھی بھی میرے ابا کو دے دینا۔ اس نے کہا میں نے آپ کی بات کو سن لیا، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ انہوں نے دیکھا اسی حال کے اندر نوجوان کا سانس اکھڑنے لگا، وہ دنیا سے جانے لگا، دنیا سے انتقال کرنے لگا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگا۔ شہادت کی انگلی کو اٹھایا، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے مالک بن دینار رحمہ اللہ، 16 سال اس کی عمر ہے۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا یہ قبرستان کا چکر لگاتا، ان قبرستان والوں کو دیکھ کر رویا کرتا تھا، انہیں دیکھ کر ان کے اوپر آنسو بہایا کرتا تھا، اور گھبراتے ہوئے کہا کرتا تھا تم ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے، تم قبروں میں آباد ہو گئے، اب تمہارے بعد ہماری باری ہے، ہم نے اس قبر کے اندر آنا ہے۔ اگر شاید کہ ہمیں پتہ چل جاتا اس قبر کے اندر تمہارے ساتھ کیا بن رہی ہے، تاکہ ہمیں زندگی گزارنی آسان ہو جاتی۔ اسی حال کے اندر پڑے رہتے۔ ایک مرتبہ باپ سے ملنے کے لیے دربار کے اندر داخل ہوئے، بڑے بڑے لوگ بادشاہ کے پاس موجود ہیں، وزراء موجود ہیں، امراء موجود ہیں، دائیں بائیں بڑے بڑے نوکر چاکر کھڑے ہوئے۔ بیٹا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے ابا کو سلام کیا، باپ نے سلام کا جواب دیا، بیٹھنے کا اشارہ مل گیا۔ وزیروں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی، اس نے بادشاہ کی عزت کو خاک میں ملا دیا، اس نے بادشاہ کو ذلیل کروا کے رکھ دیا، اس نے بادشاہ کو تباہ کروا کے رکھ دیا۔ بادشاہ کی عزت دنیا والوں کی نظروں میں کیا رہی ہے، اس نے کیا حال بنا کے رکھا ہوا ہے، اگر بادشاہ اس کو سمجھائے ممکن ہے یہ باز آ جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو قریب بلا لیا، اور بلانے کے بعد فرمایا بیٹا تیری وجہ سے انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تم باز کیوں نہیں آ جاتے؟ فرمایا لوگوں نے دیکھو کیا کیا کہہ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا ابا میں جس کی عبادت کر رہا ہوں ہر ایک چیز کو اس نے میرے تابع کر دیا، پرندے میری بات ماننے کو تیار ہو گئے، جانور میری بات سننے کو تیار ہو گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا بیٹا اجنبیوں والی باتیں کرتے ہو، پریشان کن باتیں کرتے ہو۔ فرمایا ابا جان ایسی بات کوئی نہیں۔ دربار کے اندر ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا، اس مالک بن دینار نے فرمایا تجھے پیدا کرنے والے رب کی ذات کی قسم ہے میرے پاس آ کر بیٹھ جا۔ اس پرندے نے جواب سنا، مالک بن دینار کے ہاتھوں کے اوپر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ابا یہ لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں صرف تیری طاقت کی وجہ سے، یہ پرندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس کے سینے کے اندر پیار موجود ہے، صرف اس وجہ سے میں نے اللہ کے نام پر زندگی گزاری ہے۔
پھر آپ نے فرمایا تجھے اللہ کی ذات کی طرف سے میں حکم دے رہا ہوں تو اڑ کے چلا جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دربار سے نکلا، بیٹا نکلنے لگا، ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، اسے بلانے کے بعد فرمایا بیٹا کچھ پیسے لے کر چلے جاؤ، تمہارے کام آ جائیں گے، محنت مزدوری کرنی پڑے گی۔ بیٹا تڑپنے لگ گیا، ابا جان مجھے کسی بات کی کوئی ضرورت نہیں، روپے پیسے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ماں نے لا کر ایک انگوٹھی ہاتھ میں پکڑا دی، بیٹا برے وقت میں کام آئے گی، اسے بیچ لینا۔ اس بیٹے نے انگوٹھی کو لیا، انگلیوں میں ڈال لیا، دربار سے نکل کر چلا گیا۔ ساری زندگی اللہ کے نام کر دی، اللہ کی یاد میں رونے لگ گیا۔ فرمایا اتنا روتا، اتنا روتا، روتے روتے کئی دفعہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ گھر سے نکل آیا، سب کچھ کو چھوڑ کر اپنے گھر سے بے آرام ہو گیا، اپنے آرام کو چھوڑ دیا۔ اب پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ یہ مستری پنا کرنے لگا، مزدوری کرنے لگا، جہاں پر مزدور بیٹھتے وہاں پر جا کر بیٹھ جایا کرتا۔ فرمایا اسے کوئی لینے کے لیے نہیں آیا، یہ اسی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی زنبیل کو کھولا، قرآن پاک کا نسخہ نکالا، اپنی انگوٹھی ہاتھ میں پہنی ہوئی، مصلی بچھایا ہوا، اور جھوم جھوم کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ کاش آج کے دکاندار کو پتہ چل جائے، آج کے تاجر کو پتہ چل جائے، آج کے تجارت کرنے والے تجارت کرنے والے کو پتہ چل جائے، جب اللہ کا نام آ گیا پھر سب کام چھوڑنے کتنے ضروری ہیں۔ مزدور، مستری، ہاتھ میں اللہ کا قرآن زنبیل لی ہوئی ہے، کوئی لینے نہیں آیا تو اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی، مجھے وہ دیوار بنانی تھی، میں تلاش میں نکلا کہ مجھے کوئی مزدور ملے، مجھے کوئی مستری ملے۔ میں لوگوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ ابو عامر وہ سامنے جو نوجوان بیٹھا ہے یہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ میں حیران پریشان تھا کہ 16 سال اس بچے کی عمر اور رنگت اتنی پیاری، جوانی، شباب اللہ نے ایسا عطا فرمایا، یہ کام کرے گا۔ میں اس کے قریب آ گیا، میں نے کہا کام پر جانا ہے؟ اس نے کہا مزدوری کے واسطے تو پیدا ہوئے ہیں، کبھی اللہ کے ہاں مزدوری کریں گے، کبھی بندوں کے ہاں کریں گے، مزدوری کے لیے تو آئے ہیں، تو میرے ساتھ چلیں، ایک دیوار بنانی ہے، اس پر کام کرنا ہے، مجھے بتاؤ تمہاری کوئی شرط ہو، تم نے کتنا پیسہ لینا ہے، معاملات طے کرو۔ مالک بن دینار اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، صرف میری 2 شرطیں آپ کو قبول کرنی پڑیں گی۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا میری 2 شرطیں آپ کو قبول کرنی پڑیں گی۔ اس نے فرمایا مجھے بتاؤ دونوں شرطوں کے اندر تمہیں کیا منوانا ہے؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے میں آپ کے ہاں کام کروں گا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آ گیا میں آپ کا کام کاج چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رخصت ہو جاؤں گا، پھر نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر محنت مزدوری کروں گا۔ ابو عامر نے فرمایا آپ کی شرط مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا 1 درہم اور 1 درہم کا چھٹا حصہ میں آپ سے مزدوری کے اندر لوں گا۔ اس نے کہا یہ بھی شرط
مجھے منظور ہے۔ فرمایا دونوں شرطوں کو مان لیا گیا، اسے لا کر کام پر لگا دیا گیا، اس نے گارا بنایا، آ کر اپنے کام کاج کے اندر لگ گیا۔ حضرت ابو عامر فرماتے صبح سے لے کر شام تک وہ کام کرتا رہا، مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے کہا میری چھٹی کا وقت آ گیا، مجھے جاننا پڑے گا۔ وہاں سے رخصت ہونے لگا، میں نے 2 درہم اسے دینا چاہے، اس نے 10 آدمیوں کے برابر اکیلا کام کیا۔ فرمایا اس نے لینے سے منع کیا کہ اتنا لوں گا جتنا میں نے آپ کے ساتھ مزدوری کے اندر طے کر لیا تھا۔ حضرت مالک بن دینار وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ پھر آپ نے پورے ہفتے کے اندر کوئی محنت نہ فرمائی، کوئی مزدوری نہ فرمائی۔ 8 دن گزر گئے۔ ابو عامر کہتے میں ان کی تلاش میں نکلا، لیکن مجھے وہ نوجوان کہیں پہ دکھائی نہ دیا، مجھے کہیں پہ نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے کہا مجھے بتاؤ وہ نوجوان کہاں چلا گیا؟ انہوں نے کہا 8 دنوں میں 1 مرتبہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے، 1 مرتبہ کام کاج کے لیے آتا ہے، اس کے علاوہ وہ باہر نہیں جاتا۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں میں نے 8 دنوں کا انتظار کیا، جیسے ہفتہ آیا میں پھر اس کی تلاش میں نکل گیا۔ میں نے جا کر دیکھا وہ زنبیل کا تھیلا سامنے پڑا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر مصروف ہے۔ میں نے اس نوجوان سے جا کر کہا کام کرو گے، مزدوری پر جاؤ گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ پھر وہی 2 شرطیں رکھی گئی، آپ نے قبول فرمائی، پھر آپ نے وہی کام کاج کیا۔ فرمایا 3 ہفتے تک یہ کام چلتا رہا، تیسرا ہفتہ آ گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ پھر تلاش کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نوجوان کو کہیں پر بھی مالک بن دینار نہ ملا۔ وہ مزدوروں کے ڈیرے پر چلا گیا، ان سے جا کر پوچھا گیا مجھے بتاؤ وہ نوجوان کہاں ملے گا؟ آج ہفتے کا دن ہے، وہ مزدوری کے لیے نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا بتائیں، وہ فلاں جنگل کے اندر پڑا ہوا بیمار ہے، اس کے اندر اٹھنے کی بھی طاقت کوئی نہیں۔ بادشاہ کا بیٹا ہے، جنگل کے اندر پڑا ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ اٹھنے کی بھی طاقت اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ آٹھ دن گزر گئے، ہفتے کا دن پھر اس کی تلاش میں نکلے۔ کہاں ہے جی؟ فلاں جنگل کے اندر بیمار پڑا ہوا ہے، فلاں جنگل میں بیمار ہے۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں میں نکل کے گیا، میں نے دیکھا مالک بن دینار رحمہ اللہ وہ 16 سال کا نوجوان زمین پر پڑا ہوا، اینٹ کا تکیہ لگا کر لیٹا ہوا ہے۔ میں نے اس کا سر اٹھایا، اپنی گود کے اندر رکھا، اس کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگ گئے، رونے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا، مچلنے لگ گیا۔ میں نے کہا بیٹا بتا کیا بات ہے، کس وجہ سے پریشان ہو؟ اگر تمہیں کوئی چاہیے تو مجھے بتا، تمہاری حاجت کو پورا کیا جائے، تمہاری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اس نے کہا ابو عامر ایک نصیحت کرنی ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ فرمایا جب میں مر جاؤں، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد اس پرانی چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت ابو عامر رونے لگ گئے۔ فرمایا بیٹا نئی چادر خرید سکتا ہوں، اتنا پیسہ اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا مجھے پتا تم خرید لو گے، لیکن مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے، وہ نئی چادر پہنے، نیا کپڑا پہنے۔ مردوں کو کیا پتا، نیا کفن پہنایا، پرانا کفن پہنایا، یہ تو قبر کے اندر جا کر بوسیدہ ہو جائے گا، وہی اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو عامر نے فرمایا مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یہ میری انگوٹھی جو میں نے انگلی کے اندر پہنی ہوئی ہے، یہ قرآن شریف جو نسخہ مجھے باپ کی طرف سے ملا، اسے لے جا کر میرے ابا کو دے دینا، انگوٹھی بھی میرے ابا کو دے دینا۔ اس نے کہا میں نے آپ کی بات کو سن لیا، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ انہوں نے دیکھا اسی حال کے اندر نوجوان کا سانس اکھڑنے لگا، وہ دنیا
دنیا سے جانے لگا، دنیا سے انتقال کرنے لگا، آنکھوں کے اندر سے آنسو نکلنے لگا، شہادت کی انگلی کو اٹھایا، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کا نام لیتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ابو عامر کہتے ہیں اس کے جاننے کے بعد میں نے اس کی تجہیز اور تکفین کی، اسے قبر کے اندر اتارا، ساتھ میں اس نے وصیت کی ہے قبر کھودنے والے کو میرا لوٹا اور میری لنگی اسے ہدیے کے اندر دے دینا، اسے دے دینا کہ ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں، میں اپنی قبر کی مزدوری بھی خود دے کر جاؤں گا، فرمایا بصرہ میں جاؤ گے میرے باپ کو یہ چیزیں دے کر آ جانا۔ ابو عامر کہتا ہے نوجوان مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، اسے میں نے کفن پہنایا، اسے نہلا دیا گیا، میں نے انگوٹھی کو لیا، میں نے قرآن کا نسخہ اٹھایا، میں لے کر جانے لگا، مجھے بتایا گیا بادشاہ کا بیٹا ہے، اسے ملنا کوئی آسان تو نہیں ہوگا، اسے ملاقات کرنی کوئی آسان تو نہیں ہوگی، نوکر چاکر کھڑے ہوئے ہوں گے، ادھر ادھر سے دھکا بھی لگے گا۔ فرمایا میں چلتے ہوئے چلا گیا، میں نے لوگوں سے جا کر کہا بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، مجھے یہ چیزیں ان تک پہنچانی ہے۔ بادشاہ کا قریبی نوجوان ہے، اس نے کہا یوں تو ملاقات نہیں کر سکتے، یہاں سے ایک ابھی لشکر گزرے گا، بادشاہ فلانے کام کے لیے جائے گا، تم پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چلے جاؤ، جب وہ لوگ گزرنے لگے آواز دے کر ان کو بلا لینا، اس بادشاہ کو بلانا، شاید وہ تمہاری بات پر لبئی کہہ دے گا۔ لشکر گزرنے لگا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ گزرنے لگا، جب وہ لوگ جانے لگے اس نے آواز دی ہے، ہزاروں لوگوں کی تعداد، کوئی اس کی بات کو نہ سن سکا، پھر اس کے دماغ کے اندر ایک ترکیب آئی ہے، اس نے کہا تمہیں اس نبی کی ذات کا واسطہ جسے اللہ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا، جسے اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، تمہیں اس نبی کا واسطہ میری بات سن کر جاؤ۔ بادشاہ کے کان میں آواز پڑ گئی، اسی جگہ پر ٹھہر گیا، اسی جگہ پر رک گیا، اس نے کہا اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، نوجوان قریب آ گیا، بادشاہ کے پاس آ گیا، فرمایا کیا ضرورت ہے میرا راستہ روکنے کی، کیا حاجت ہے میرا راستہ روکنے کی؟ اس نے کہا میں نے خود نہیں روکا، مجھے بھیجا گیا، یہ چیزیں آپ کو دینی ہے۔ بادشاہ نے انگوٹھی کو دیکھا، رونے لگ گیا، قرآن کریم کا نسخہ دیکھا، رونے لگ گیا، تڑپنے لگ گیا، میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس نے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد کہا جب تک میں واپس نہ ہوں اس نوجوان کو اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ جب سفر سے واپس آئے، واپس آنے کے بعد دربار میں داخل ہوئے، بڑے پریشان ہیں، لوگ بھی حیران ہیں بادشاہ کو کیا ہو گیا، روتے ہی جاتا ہے، اپنی داڑھی کو آنسوؤں کے ساتھ تر کر لیا۔ اس نے کہا اس نوجوان کو بلاؤ جس نے راستے کے اندر میرا راستہ روکا، اس نوجوان کو بلایا گیا، لا کر اسے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بتاؤ کیا ہوا تھا، کیا صورت بنی تھی؟ فرمائے انگوٹھی لے کر آیا، قرآن کریم کا نسخہ لے کر آیا، آپ کو دینے کے لیے مجھے وصیت کے طور پر بھیجا گیا، یہ آپ کو قبول کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے سنا، وہ بھی رونے لگ گیا، فرمایا پتہ ہے تمہیں کون تھا؟ میرا بیٹا تھا۔ اس نے بادشاہی کو ٹھوکر ماری، یہ وزیروں کی زندگی کو چھوڑا، یہاں سے نکل کر جنگلوں میں جا کر آباد ہو گیا، مجھے بتاؤ کیا کام کرتا تھا؟ فرمایا بادشاہ 8 دنوں کے اندر ایک مرتبہ مزدوری کے لیے نکلتا، کام کاج کے لیے نکلتا، مستری کا کام کرتا تھا۔ جب بادشاہ نے سنا رونے لگ گیا، فرمایا تم نے بھی اس سے کام کروایا؟ فرمایا ہاں میں نے بھی کام کروایا۔ فرمایا تمہیں شرم کوئی
कोई नहीं आई, तुमने उस नबी के रिश्तेदार से काम करवाया, तुम उसे अपने काम के अंदर लेकर आए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद के अंदर से थे। हजरत अबू आमिर ने फरमाया मुझे उस वक्त तक पता कोई नहीं, ये तो गैब का इल्म अल्लाह के पास है, मुझे क्या पता तेरा बेटा है, मुझे क्या पता सैयदों के अंदर से है, मुझे क्या पता इनका रुतबा और मकाम क्या। उस बादशाह ने सामने बिठाया, फरमाया तूने काम करवाया? फरमाया हाँ काम करवाया। फरमाया मरने के बाद उसे गुस्ल किसने दिया, उसे दफन किसने किया, उसका जनाजा किसने पढ़ाया? फरमाया बादशाह मैंने खुद उसे कफन पहनाया, अपने हाथों के साथ उसे नहलाया। उसने नौजवान को करीब बुलाया, दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया, सीने के ऊपर मलने लग गया, उनको चूमने लग गया, फिर रोते रोते कहने लगा ए मेरा बेटा तुझे मुबारक हो, तो दुनिया के अंदर अपने अल्लाह को पहचान कर चला गया। इसी हाल के अंदर बैठा हुआ है, पूरा दरबार रो रहा है, सारे दरबार वालों की आंखों के अंदर से आंसू निकल रहे हैं। ये कैसा नौजवान है जिसने दरबार को छोड़ा, ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़ा, हर तरह की नियमतों को छोड़ा, जंगलों के अंदर जाकर आबाद हो गया। हजरत अबू आमिर फरमाते हैं उसके मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, फरमाया बताओ क्या गुजरी है? फरमाया लोगों अल्लाह को पहचानने की वजह से आज अल्लाह ने जन्नत में दाखिला भी अता फरमा दिया।